बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 घंटे में जो कुछ हुआ, बहुत सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं, बहुत सारे हकायक अभी सामने आना बाकी हैं। लेकिन बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहां से कैसे निकले और बुशरा बीबी का फैमिली के साथ राबता मुनक़ता क्यों किया गया है, उनकी बहन चीखो पुकार क्यों कर रही है, कुछ आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई सीजन 2 का आगाज कर दिया गया है। अब किस तरह का क्रैकडाउन होगा और अगला प्लान क्या नजर आ रहा है, इसके हवाले से भी कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। मतीउल्लाह जान, जिन्होंने बहुत सारे आम हकायक से पर्दा उठाया, पाकिस्तान के एक आम सहाफ़ी, उनके बाद एक और इंतहाई आम सहाफ़ी को लाहौर से उठा लिया गया है। वजूहात क्या है, इस पे भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं। आपस के अंदर एक जो है वो तनकीद का सिलसिला जारी है। ये मामला क्या है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक तारीख रकम की, वो पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मार्च किया। ये हर जमहूरी मुल्क के अंदर ये बुनियादी हकूक में से होता है। कहीं भी ऐसा तमाशा कि किसी पर गोलियां चला दी जाए और इस तरह नाजायज शैलिंग की जाए। डी चौक के अंदर अगर लोग पहुंच गए थे और आपकी दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो भी गई थी, तो कानून के मुताबिक बाद में सारे मामलात किए जा सकते हैं। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम इस तरह जो है वहां से सफाया करें, गोलियां चलें, शैलिंग हो, लाठी चार्ज हो और फिर मजमा जो है ये आम पाकिस्तानी कीड़े मकोड़े यहाँ पर क्यों पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत और बहुत सारे वज़रा इस वक्त शादियाने बजा रहे हैं। उनको ये अंदाजा नहीं है कि उनके साथ हाथ हो गया है। यानी एक मरतबा फिर अवाम जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है। अब इस सारी चीज़ों के अंदर जहाँ वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी है, जहाँ पे शहादतें हुई हैं, जहाँ पर खून बहाया गया है, उसके बाद जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर मौजूद है, उनके खिलाफ एक नफरत बढ़ी है। और अगर पहले 2/3 थी तो अब 3/4 हो जाएगा और इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी शायद उनको ये बताया गया है कि हम हर बार फॉर्म 47 के जरिए आप ही को इक़्तिदार देंगे और ये सारी चीजें ताकतवर हलकों के लिए यकीनन किसी भी मकबूल लीडर को कबूल करना पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। यानी उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लोग थोड़े से करप्ट होते हैं, करप्शन जैसे जरदारी शरीफ, वो उनको डील करते हैं। जिनके बैरून मुल्क जायदादें हों, जिनका पता हो कि जब इनकी चाबी मरोड़ेंगे तो ये सीधे हो जाएंगे। इमरान खान अगरचे शुरू के अंदर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की मदद के साथ वो आए, लेकिन आवाम ने उनको वोट दिया। और एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी उनको करप्ट बताती थी। लेकिन जब इमरान खान के सामने ये आया और वो उन्होंने इसका इजहार किया कि मैं समझता था कि शायद मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, तो तमाम इदारे ही करप्शन के खिलाफ है। लेकिन फिर मुझ पे ये बात वादी हुई कि भाई किसी को कोई करप्शन से मसला नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ हुआ और उनकी हुकूमत को हटा दिया गया। और फिर अवाम के अंदर जब वो मकबूल हुए, तो बजाय इसके कि 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर इतना बड़ा अवाम ने फैसला सुनाया है, उसका एहतराम किया जाता। लेकिन मजीद जो है वो ना सिर्फ अवाम को जूते की नोक पे रखा, उनकी राय को रौंद डाला गया। अब जो कुछ हो रहा है वो सारा उसी हवाले से हो रहा है। मौलाना फजल रहमान से जो है वो इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन ये बात उनकी बड़ी वजनी है कि ये जो कुछ हो रहा है, तो ये 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर मैंडेट तस्लीम ना करने का शाखसाना है। और अब मजीद यानी ये अगर चीज सामने हो, ये जो सारा इस वक्त एपिसोड हुआ है, उसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वो अपनी क़ियादत पर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। यकीनन बहुत सारे लोग उसके अंदर गायब थे, उनका गायब होना सवालिया निशान ज़रूर है। लेकिन असल जो टारगेट है, उससे आगे पीछे जब आप होंगे तो आपका नुकसान होगा। यानी इस वक्त आप तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उसका एहतसाब ज़रूर कीजिए। लीडरशिप जो है, ये MNAs, ये MPAs, ये याद रखिए, ये इनकलाबी लोग नहीं हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है। ये तो सियासतदान लोग हैं। यानी इसके अंदर कुछ लोग नए आए, उन्होंने स्पेस पैदा कर ली। उनका एक एक हद से आगे वो नहीं जा सकते। जो कारकुनान समझ रहे हैं, वो उससे आगे जो है वो नहीं जा सकते। ये उनकी मजबूरियाँ हैं। कोई कहे कि वो मिले हुए हैं, कोई कहे
جو ان کو دھمکایا گیا، جو ان کے ساتھ ہوا، وہ ان کو بتایا گیا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کو اپنے ذمہ داریوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کہ عمران خان اگر کسی کو چیئرمین بنا رہا ہے، کسی کو سیکرٹری جنرل بنا رہا ہے، کسی کو اور بنایا جا رہا ہے، تو وہ کہیں جی ہمارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ہم اتنے جو ہے وہ ظلم بربریت کا سامنا نہیں کر سکتے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کارکن ہیں، جتنا ہو سکا ہم کریں گے، لیکن ذمہ داریاں آپ کسی اور کو دے دیں۔ تو تحریک انصاف کے اندر سے جو لوگ ہیں ان کو ذمہ داریاں دی جانی چاہیے۔ تو اس وقت تحریک انصاف اور جو قیادت ہے ان کے آمنے سامنے ہونا، تنقید کرنا، یہ اپنی جگہ لوگوں کے غصے کا اظہار ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ فائدہ دے رہا ہے مخالف قوتوں کو۔ اچھا، اب اس کے اندر آپ دیکھیے کہ جن صحافیوں نے کچھ عام حقائق انہوں نے سامنے لائے، تو انہوں نے زندگی کو داؤ پہ لگایا۔ مطیع اللہ جان نے زندگی کو داؤ پہ لگایا، جو بڑے بڑے چینلز، آپ کو علم ہے پورا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ مینج کیا گیا ہے، اور اس وقت جو گھٹن کی فضا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ صحافی جو ہے وہ مینج ہو چکے ہیں، الیکٹرانک میڈیا مینج ہو چکا ہے، وکلاء کے جو بڑے دھڑے ہیں وہ مینج ہو چکے ہیں، اور سول سوسائٹی آپ کو بہت ساری وہ خواتین نظر آتی تھی عمران خان کے دور میں، عورت مارچ ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کی، جو عمران خان نے ایک بیان دے دیا ہے کہ عورت کو جو ہے جسم ڈھانپنا چاہیے، تو اس پہ وہ دوڑ پڑتی تھی۔ اب جو ہے وہ خون بہایا جاتا ہے، اب عورتوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، لیکن وہ آپ کو خاموش نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ وہ کھل کے سارے حقائق بیان کریں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنا ذمہ داریاں قبول کر جاتے ہیں۔ اب ٹی وی چینل جو ہے آپ نے دیکھا وہ فیک نیوز کے گڑھ بنے ہوئے تھے، ان کو مینج کیا جا چکا تھا۔ سوشل میڈیا ایک حد سے آگے ہم بھی بات نہیں کر سکتے۔ اب مطیع اللہ جان نے خاص طور پر جو رینجرز کے اہلکاروں کا جو ملبہ ہے وہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ یعنی ایک طرف تحریک انصاف کے عام پاکستانی جو شہداء ہے، یعنی ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ وہ جمہوری جد و جہد کے لیے، اپنے پرامن حقوق کے لیے، اور پرامن تین مطالبات میں اس حکومت کے پاس، اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ہے وہ اس تحریک انصاف کو انگیج کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی۔ جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر یہ جواب دیے جاتے ہیں جس انداز کے اندر جو ہے وہ جواب دیا گیا۔ اب مطیع اللہ جان جو ہے انہوں نے وہ صورتحال وہ سامنے لائے، یہ بہت بڑا ایک الزام پی ٹی آئی پر پڑ رہا تھا، لیکن کیسے وہ جو ہے واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد پھر پیمز ہاسپٹل کے اندر جو میتیں ہیں وہ لواحقین کئی سامنے آئے ہیں، کئی کے ویڈیو بیانات آئے ہیں، اور وہ نہیں دی جا رہی، معاملات کو چھپایا جا رہا ہے، پردہ ڈالا جا رہا ہے، پریشرائز کر کے جو بیانات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، اس طرح کی اطلاعات آئی۔ اب پیمز ہاسپٹل کے اندر وہ ساری چیزیں وہاں سے ایکسپوز کر رہے تھے۔ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں نے کل ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھا، جہاں پہ ڈاکٹر مختار احمد بھرت جو ہے وہ بھیرا سے تعلق رکھتے ہیں، ندیم افضل چند کے مقابلے میں وہ جیتے، وہ بھانجے ہیں اس وقت، جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں وہ ان کے جو ہے وہ بھانجے بھی ہیں، تو وہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں برائے صحت، اور ان پر انہوں نے بتایا کہ وہ اندر ہے۔ تو اگر وہ اندر ہے جہاں پہ بات بھی انہوں نے کی، تو اس وقت ان کا وہاں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے پیمز ہاسپٹل کی، واقعات ہوئے ہیں روٹین کے مطابق، کوئی زخمی آتا ہے، کوئی جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی ڈیتھ ہوتی ہے، شہید ہوتا ہے، تو وہ سارا ریکارڈ بنائیں گے کہ یہ اس کی کاز آف ڈیتھ ہے، اس کو بلٹ انجری ہوئی ہے، اس کو جو گرا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، تو وہ چلے جائیں گے، میتیں لواحقین کے حوالے کی جائیں، یا جو متعلقہ لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں ان کے حوالے کی جائیں۔ لیکن اب چونکہ پیمز ہاسپٹل کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی ایکسپوز کر رہے تھے، تو ان کو اٹھا لیا گیا، ثاقب بشیر کو ساتھ اٹھایا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن پھر مطیع اللہ جان جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا۔ ان کے بیٹے کا بڑا جذباتی پیغام آیا، اور وہ یقینی طور پر جھنجھوڑ رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ ایک اور صحافی ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کے رپورٹر ہیں، کوٹ رپورٹر ہیں، لاہور سے شاکر اعوان صاحب۔ اب اطلاع آئی ہے، اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ صحافی شاکر اعوان سینئر کورٹ رپورٹر کو رات ایف آئی اے سمیت نامعلوم درجنوں افراد نے ان کے گھر سے اغوا کر لیا، کیمرے توڑ لیے، اور دیگر قیمتی سامان کے علاوہ موبائل فونز بھی لے گئے،
اور وہ کہتے ہیں اس ملک میں یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اور جان و مال کا تحفظ کون یقینی بنائے گا؟ تو اب لازمی بات ہے جو باقی ہے ان ویڈیوز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہوگا، اور سب کو جو ہے وہ یہ ایک 9 مئی سیزن 2 کا آغاز ہوا ہے، اور یہ صرف تحریک انصاف کے خلاف نہیں بلکہ ڈیجیٹل میڈیا کے خلاف بھی ہوا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس وقت طاقتور حلقوں اور حکومت کی مٹھی میں ہے۔ جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں جن کو کبھی یوٹیوبر کہہ کے ہمیں تانا دیا جاتا ہے، لیکن وہ آپ دیکھیے کہ وہاں سارے دوست فیلڈ کے اندر موجود ہو کے اپنی جو ہے وہ کبھی کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کبھی کسی کو تھریٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ میدان کے اندر ہے۔ اب 8 مقدمات عمران خان اور لیڈرشپ پر قائم کر دیے گئے ہیں، اور بنیادی مقصد اب ایک مرتبہ پھر بشرا بی بی کی گرفتاری ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے بھائی؟ اگر لوگ ڈی چوک پہنچ گئے ہیں تو کون سا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ پرامن طور پہ لوگ اپنے اداروں کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، آپ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، معاملات کو ڈیفیوز کیا جا سکتا تھا، لیکن شاید ہمارے کچھ ایسے ناعاقبت اندیش قسم کے دماغ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم خوف و ہراس پھیلا کر عوام کو کچل ڈالیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو نفرت کے بیج آپ بو رہے ہیں یہ کل کو پوری قوم کو کئی دہائیوں تک کاٹنے پڑیں گے، اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ایک فارم 47 کی حکومت کو قابض رکھنے کے لیے جو عوام کے ساتھ آپ فاصلہ پیدا کر رہے ہیں، یہ دراڑیں بھرنے میں بڑا وقت لگے گا۔ لیکن بہرحال اب جو بشرا بی بی ہیں ان کا جو معاملہ ہے، دیکھیے میں نے آپ کو 2 باتیں کی تھی جو لوگ ریگولر مجھے سنتے ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے، جو انتظامی ٹیم تھی تحریک انصاف کی، پتہ نہیں اب میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن یا تو بجٹ کا معاملہ تھا یا جو بھی تھا، پہلے کبھی بھی تحریک انصاف کے ہاں ایسا نہیں ہوا کہ آپ سارا کچھ ایک ہی ٹرک پر لے کر آئیں۔ 3-4 ٹرک ہوتے تھے اور وہ ایک فاصلے پہ کھڑے کر دیے جاتے تھے، آپس کے اندر کنیکٹ ہوتا تھا، تو کارکنوں سے کنیکٹیوٹی ختم کی گئی۔ پھر جو ہے لائٹس چاہیے ہوتی ہیں، وہ لائٹس بجھا دی گئی، اور پھر ساؤنڈ سسٹم اور جنریٹر یہ خراب ہو گئے۔ اب ایک ہی ٹرک پہ تھی اور وہ خراب کس نے کیے؟ کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا، اور وہ سارے معاملات یہ میں نے کل بیان کیے، اور اس کے بعد علیمہ خان نے یہی بات کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بھئی پریکٹیکلی یہ ایسا بلنڈر ہے کہ لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے اندر اب لوگ 100 گھنٹے سے 72 گھنٹے سے پیچھے کوئی لڑتا آ رہا ہے، شیلنگ کھاتا آ رہا ہے، نیند پوری نہیں ہے۔ آپ انسانی حیثیت سے ذرا سوچئے تو وہ یہی کچھ ہوا ہے، اور اس کے وجہ سے لوگ ڈسپرس ہوئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عادت کہاں ہے، بول کیا رہی ہے، کوئی پیغام رسانی نہیں ہو رہی، بس آ کے جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ غلطی کی گئی۔ اچھا، دوسری طرف جو مریم وٹو ہیں بشرا بی بی کی بہن، اب ان حالات کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی جو عینی شاہدین سے رابطے کے بعد کہ بشرا بی بی وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی گولیوں کے باوجود، لیکن جیسے ایک تڑ تڑ کی آواز آ رہی ہو، لاشیں گر رہی ہوں، تو کہا گیا کہ بیٹھیے 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 بیٹھیے، چلیے 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 چلیے۔ تو اس کے اندر علی امین گنڈا پور کو اس نے بہادری دکھائی۔ اب کچھ ان کے لیے یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے، جو لیڈرشپ ہے اس پہ تنقید کرنا، تنقید ضرور کیجئے۔ علی امین پر بھی کہ یہ ملا ہوا تھا، بھائی نہیں، وہ ساتھ تھا، اس کو مانیے، اور پھر جو ہے اس کے پاس اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس نے موقع پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر بشرا بی بی خدا نخواستہ ان کو جو ہے وہ جان اگر چلی جاتی تو پھر ایک اور زیادہ پھر بھی قیادت پہ آتا۔ تو اس وجہ سے ان کو وہاں سے ہٹانا یہ دانش مندی میں سمجھتا ہوں، یعنی اس ماحول کے اندر جب گولیاں چل رہی ہوں تو ان کو ہٹایا گیا۔ یہ ایک بات جو ہے وہ بڑی عام ہے۔ اب ان کی جو بہن ہے ہمشیرہ، وہ کہہ رہی ہیں، وہ تحریک انصاف پر تنقید کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو اب سے بے جا میں رکھا گیا ہے، ان سے بات نہیں کروائی جا رہی۔ کل انہوں نے کہا ہماری بات ان سے نہیں کروائی جا رہی، چونکہ دیکھیے کچھ چیزیں جو ہے نا، وہ کوئی بھی بشرا بی بی کو اب سے بے جا میں تحریک انصاف کا بندہ نہیں رکھے گا، یہ بات جو ہے نا میں نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حکمت اور دانش مندی ہوتی ہے۔ واقعات ہو گئے، اب حکومت مقدمات قائم کر رہی ہے، 9 مئی سیزن 2 کا آغاز کر دیا ہے، یعنی ورکرز کو، ہزاروں ورکرز کو ایک مرتبہ پھر جیلوں میں ڈالا جائے، جو بھی ایکٹیو ہیں ان کو اٹھا لیا جائے، پھر تحریک انصاف اور بشرا بی بی جو لیڈرشپ ہے اور بشرا بی بی کے درمیان ایک فرق قائم کرنے کی کوشش کی گئی، پھر تحریک انصاف کے اپنے بندے بجائے اس کے کہ وہ حکومتی ظلم کے خلاف بولے، وہ بھی
अपनी अपनी सफाइयों के अंदर लग गए हैं और मुकदमात अब एक लंबी फहरिस्त है जो मजीद मुकदमात करके तो उनको किया जाए। अब इन हालात में बुशरा बीबी का सामने आना ये मैं नहीं समझता कि बेहतर है, चूंकि आपस में अंदर अभी तहरीक इंसाफ के लोग मुशावरत कर रही होगी लीडरशिप किस तरह सारे मामलात को हैंडल करना है, बस उनको महफूज रखना ये उनका आम टास्क है। और मैं समझता हूँ इस हवाले से उनकी जो हमशीरा हैं उनसे अब बात अगर वो करवाएंगी कॉल पे तो लाजमी बात है कि उनकी लोकेशन ट्रेस होगी। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जराये से बात हुई है और उनका कहना है कि इस तरह बात करवाएंगे जहां पे जिसका दिल होगा, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि फिर लोकेशन ट्रेस होती है और सारी चीजों को डिफ्यूज करना होता है। और फिर जो है वो साथ वैसे बात हुई है पॉलिटिकल कमेटी के अंदर उनकी बात होगी और उन्होंने बताया है वो डटी हुई थी, लेकिन माहौल के मुताबिक जिस तरह वहां से उनको निकाला गया है ये फैसला जो है मैं समझता हूं इसको दुरुस्त समझना चाहिए। बुशरा बीबी की अगर खुदा न खास्ता जान जो बाकियों की ले सकते हैं उनकी भी ले सकते हैं, तो फिर आज जो है वो आप किस हालत के अंदर होते। तो ये एक मुस्तकिल तहरीक है, एक मुस्तकिल किस्म का जो है ये चूंकि एक ताकतवर हल्के जो पाकिस्तान के अंदर 75 साल से रूल कर रहे हैं, तो सिविल सुप्रीमेसी की एक मुस्तकिल तहरीक है और इसका हिस्सा आप वही बन सकते हैं जो अच्छा दिल गुर्दे वाले हैं। बाकी जो है बुजदिलों की गुंजाइश अब तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो नहीं रह गई। अब कितना अरसा इस स्ट्रगल के अंदर लगेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों को यकजा होने की जरूरत है, असल जो चीज है उस पर फोकस करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी आजमाइश है, अल्लाह ताला उन शहीदों की बख्शिश फरमाए। शोदा जो रेंजर्स के हैं, पुलिस के एक एफसी एहलकार भी बताया गया है और जिस तरह तहरीक इंसाफ के ये निहत्ते वर्कर्स उनकी शहादत हुई, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और मजीद अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।